رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چلا گیا، اب شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کا مہینہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ حج کے مہینوں میں سے شوال کا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے مقرر ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس بات کی تعین نہیں ہوئی کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مہینوں کی تعین فرما دی۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ شوال کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ یکم شوال کو عید ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو یوم الفطر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح یکم شوال کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس دن بندوں کو انعام ملتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف سے فرشتوں پر فخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت عرض کرتے ہیں، اے فرشتے، اگر کوئی مزدور اپنا کام مکمل کر لے اس کو مزدوری کتنی ملنی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العزت مزدور کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات قسم اٹھا کے کہتی ہے، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میری جلال کی، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اب وہ روزے رکھنے کے بعد میری بڑائی بیان کرتا ہوا عید کی نماز کی طرف آتا ہے۔ اے فرشتے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کریں گے، میرے سے معافی مانگیں گے، میں ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ جب وہ عید پڑھ کے واپس جائیں گے، اس حالت میں واپس جائیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، تم واپس لوٹ جاؤ، اس حال میں تم بخشے بخشائے ہو۔ عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے یکم شوال کو فضیلت حاصل ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے شوال کو 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک کے روزے سارے نہیں رکھ سکے، کسی وجہ سے اگر رمضان المبارک کے روزے قضا ہو گئے، کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر، اگر عذر کی وجہ سے ہمارے روزے چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، پھر سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، ان روزوں کی قضا کر لیں۔ ہاں، اگر کم ہمتی کی وجہ سے یا ہماری سستی کی وجہ سے یا ہماری غفلت کی وجہ سے ہم نے اگر رمضان المبارک کے روزے قضا کیے ہیں، تو بلا عذر قضا کرنے کی وجہ سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، قضا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہمیں معاف فرما دے گی۔ تو بہرحال جس وجہ سے بھی رمضان المبارک کے کچھ روزے رہ گئے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک کے روزے جس وقت تک ہم قضا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ فرض ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا، یہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جو ہمارے اوپر فرض روزے تھے، اگر ہم نہ رکھ سکے،
بعد کے اندر اس کی قضا بھی نہ کی تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر یہ گناہ لکھ دیا جائے گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے تھے, آپ نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ روزوں کی قضا کرنی ہے. اگر آپ شوال کے روزے رکھنا چاہتے ہیں, شوال کے روزوں کی فضیلت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ کے اندر فرض روزے رہتے ہیں تو یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں کہ ان 6 روزوں کی جگہ فرض روزوں کی جو ہم نے چھوڑے ہیں رمضان کے اندر ان کی نیت کر لے, ان کی نیت کر لے بطور قضا کے. تو جو ہمارے ذمہ کے اندر قضا واجب تھی وہ بھی کیا ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے جو نفلی روزوں کی فضیلت ہے, جو شوال کے 6 روزے ہیں, یہ نفلی روزوں کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا. پھر ہم ایسے کریں کہ پہلے جو روزے ہم سے کسی عذر کی بنا پر یا کم ہمتی یا سستی یا غفلت کی وجہ سے چھوٹے ہیں تو ہم ان 6 روزوں کی جگہ ان روزوں کی نیت کر لیں تو وہ فرض بھی ہمارے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. اگر 6 روزے ہیں, اگر زیادہ ہے پھر ظاہری بات ہے اور قضا کرنے پڑیں گے. 6 روزوں کی شوال کے اندر جو فضیلت ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی. ہاں اگر ہم یہ دن بڑے ہیں, گرمی بھی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم جب سردیوں کے دن آئیں گے, چھوٹے دن ہوں گے, ہم بعد کے اندر رمضان کے روزے جو ہم سے رہ گئے ان کی قضا کریں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت تک ہم ان کی قضا نہیں کریں گے یہ ہمارے ذمہ کے اندر یہ فرض ہم سے ساقط نہیں ہوگا, یہ ہمارے ذمہ کے اندر باقی رہے گا. کچھ لوگ روزوں کا فدیہ دے دیتے ہیں, روزے رکھتے ہی نہیں ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, غنی لوگ ہوتے ہیں, وہ روزے نہیں رکھتے, پھر کیا کرتے ہیں روزوں کا فدیہ دے دیتے ہیں. تو میرے دوستو یاد رکھنا ان روزوں کا فدیہ ہم نہیں دے سکتے. ابتدائے اسلام کے اندر اس بات کا حکم تھا, آدمی کو اختیار تھا کہ آدمی روزے رکھ لے یا روزوں کا فدیہ دے دے. ان 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار تھا. یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے. بعد کے اندر یہ حکم منسوخ ہوا. قرآن پاک کی اس آیت کے اندر فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اللہ کی طرف سے حکم ہوا جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اب فدیے کا حکم ختم ہو گیا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں روزے رمضان المبارک کے اندر نہ رکھ سکا یا کسی عذر کی بنا پر کیا ہوئے کہ ہم سے وہ روزے چھوٹ گئے, میں روزوں کا فدیہ دے دیتا ہوں. تو میرے دوستو فدیہ دینے سے وہ جو فرض ہمارے ذمہ کے اندر واجب ہے وہ ساقط نہیں ہوگا جس وقت تک ہم ان روزوں کی قضا نہیں کر لیں گے. ہاں کوئی اگر آدمی ایسا ہے جو ایسی مرض کے اندر مبتلا ہے جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کا مرض بڑھتا ہے تو ایسا آدمی فدیہ دے سکتا ہے جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں. یا کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 80 سال سے اوپر ہو چکی ہے, اس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس کی طبیعت مزید کمزور ہوتی ہے, اس کو بھی فدیہ دینے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ انسان ان روزوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا. اگر وہ روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کی قضا ضروری ہے. جس وقت تک ان کی قضا ہم نہیں کریں گے تو یہ فرض ہمارے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو ہم نے شوال کے مہینے میں کرنی ہے, نیکی کے اندر دوام. جو رمضان المبارک کے اندر ہم نیکیاں کرتے رہے اس تسلسل کو ہم نے جاری رکھنا ہے. یاد رکھیں رمضان المبارک کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کی پہچان یہ ہے اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہو رہی ہے. اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہو رہی ہے پھر سمجھ جائیں کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے, پچھلی نیکی ہماری قبول ہو گئی. اگر
اگر نیکی کے بعد ہم برائی کی طرف میل ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہماری پچھلی نیکی کے اندر کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق ہم سے چھین لی۔ پھر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، پھر توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وہ نیکی جو کم ہو اس میں ہمیشگی ہو، انسان اس نیکی کو ہمیشہ کرتا رہے، یہ اس نیکی سے افضل ہے جو کثیر ہو، جو زیادہ ہو، انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ نیکی کم ہو لیکن اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، اس نیکی کے اندر تسلسل ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نماز پڑھتے رہے، نماز کا اہتمام کرتے رہے، تو اب بھی شوال کے مہینے کے اندر ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے تو اب بھی ہمیں کیا کرنا ہے، شوال کے مہینے میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے، اس تسلسل کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نفلی صدقات خیرات یا ہم زکوٰۃ اپنی ادا کی ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد آتی ہے، بہرحال رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نفلی صدقات خیرات کرتے رہے تو اس نفلی صدقات اور خیرات کو جاری رکھیں۔ اور اسی طرح اگر ہم رمضان المبارک کے اندر راتوں کو قیام کرتے رہے، قرآن پاک پڑھتے رہے اور قرآن پاک کو سنتے رہے، راتوں کو قیام کرتے رہے، اب ہم کیا کریں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، اب ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ کی رحمت جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر برس رہی تھی، اب بھی اللہ کی رحمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بشرطے کہ انسان نیکی کرنے والا تو بنے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم روزے رکھتے تھے، اب کیا ہے، اگر ہم اس تسلسل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، شوال کے 6 روزے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے ہیں، اب اس کو کیا کرنا چاہیے، شوال کے جو روزے ہیں تو وہ روزے رکھ لے۔ اگرچہ ان کی حیثیت نفلی ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرض نماز کے ساتھ نفلی نماز بھی پڑھا کرو، کل قیامت کے دن اگر فرض نماز کے اندر کمی پائی گئی تو اس کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے فرض روزوں کے اندر رمضان المبارک کے جو فرض روزے تھے، اگر ان کے اندر کمی پائی گئی، جو شوال کے 6 نفلی روزے ہیں، کل قیامت کے دن اس کمی کو ان روزوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، شوال کے روزے رکھنے چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام ابجد کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام ابجد کے روزے کون سے روزے، 13، 14، 15۔ ابجد کے معنی سفیدی کے، کیونکہ ان 13، 14، 15 کو چاند اپنی جوبن پہ ہوتا ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے، خوب روشن ہوتا ہے دوسرے الفاظ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفلی روزے، اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ہم ہر مہینے کے اندر 2-3 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو انسان کیا ہو جاتا ہے، انسان کے نفس پہ زد پڑتی ہے، اور انسان کی جو خواہشات کا زور ہے، جو شہوات کا زور ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو نیکی کا لگاؤ پیدا ہوتا ہے، انسان بجائے گناہ کی طرف جانے کے تو پھر کیا ہوتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسرا کام، پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمارے ذمہ کے اندر قضا روزے واجب رہ گئے تو ہم نے اس کو ان کی قضا کرنی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام، نیکی کے اندر تسلسل، اس تسلسل کو ہم نے کیا کرنا ہے، جاری رکھنا ہے۔
اور اسی طرح اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور اس قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں تو یاد رکھنا جو آدمی سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، سارا دن جو ہم کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں تو انسان فقر و فاقہ سے بچ جاتا ہے، انسان جو رزق کے اندر تنگی آتی ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ جو آدمی سورۃ واقعہ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس پر فقر و فاقہ نہیں آتا۔ اسی طرح سورۃ ملک کی تلاوت ہے، جو آدمی رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اگر اس حالت کے اندر موت آ جاتی ہے تو بغیر حساب کتاب کے ایسا آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور اسی طرح میں نے کیا کہا، نفلی صدقات خیرات کا اہتمام کو جاری رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح کیا ہے، جو ہم رات کو قیام کرتے تھے اس کی جگہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں۔ کیا کریں ہم اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے؟ تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدل رہی ہوتی ہے، شام والے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر صبح والے فرشتے اس وقت آتے ہیں۔ تو اس وقت جو آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس وقت وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کے لیے، اور اسی طرح ہم گناہ سے بچیں۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گناہ سے بچتے رہے، بد نظری سے بچتے رہے، جھوٹ سے بچتے رہے، کسی کو تکلیف دینے سے بچتے رہے، تو اب ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے۔ وگرنہ تو میرے دوستو جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ کیا، پھر چند دنوں کے اندر ہی اگر ہم گناہ کے اندر میل ہو گئے، ہم برائی کی طرف میل ہو گئے، تو میرے دوستو پھر اس نیکی پر پانی پھر جائے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ معاصی سے بھی بچنا ہے، اور نیکی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسلسل۔ اور اسی طرح تیسرا کام شوال کے روزے رکھنے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کام، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امی عائشہ فقیہ تھی، اگر صحابہ مسئلہ بھول جاتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاتے، امی عائشہ وہ مسئلہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر کیا کر دیتی تھی؟ وہ بتا دیا کرتی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ شوال کے اندر شادیاں کیا کرو، اگر آپ شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو شوال کے مہینے کے اندر کیا کرو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں۔ تو اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے شوال کے مہینے کے اندر نکاح کرنا مستحب ہے۔ تو ہمیں چوتھا کام کیا کرنا چاہیے؟ شوال کے مہینے کے اندر نکاح کریں۔ اور پانچواں کام، یہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ حج کے 3 مہینے ہیں، میں نے جس طرح پہلے حج کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں۔ اس کی تعیین قرآن پاک کے اندر نہیں ہوئی، اس کی تعیین حدیث مبارک کے اندر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ تو جب یہ پہلا مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا حج کا مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا۔ تو ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ پانچواں، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر تیاری کرنی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جس پر حج فرض ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہے، اور جس کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی ہو، اور اسی طرح وہاں پر ہم نے جتنا رہنا ہے وہ خرچہ بھی ہو، اور اسی طرح گھر کے اندر بھی پیچھے نان نفقہ خرچہ دے کر جائے۔ اگر اتنا مال کسی کے پاس ہے تو اس کو چاہیے، اس پہ حج فرض ہے، اس کو چاہیے کہ اس حج کے اندر تاخیر نہ کرے، اس حج کے اندر تاخیر نہ کرے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جب حج بندے پہ فرض ہو جاتا ہے، پھر اگر پیسہ چلا بھی جائے، پھر اگر پیسہ نہ رہے، لیکن یہ ذمہ میں باقی رہے گا۔ جس وقت تک تم اس حج کو ادا نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ کے ذمہ کے اندر حج باقی رہے گا، حج تمہارے اوپر فرض رہے گا۔ اگر آپ نے حج نہ کیا، دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا۔ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے ابھی تو شوال چل رہا ہے، پھر ذوالقعدہ آئے گا، ذی الحجہ کے اندر لوگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا،
حج کے مسائل نہیں سیکھنے، حج کے فرائض کیا، حج کے واجبات کیا ہے؟ ابھی سے اگر سیکھنا ہم شروع کریں گے، ہم نے طواف کیسے کرنا ہے، ہم نے صفا مروا کی صحیح کیسے کرنی ہے، ہم نے مزدلفہ کے اندر کب جانا ہے، ہم نے عرفات کے اندر کب جانا ہے، ہم نے کیسے وہاں پہ قیام کرنا ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ کی طرف ہم نے کب جانا ہے، ہم نے نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، پھر ہم نے شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہے کس دن مارنی ہے، اور پھر ہم نے کن کاموں سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے مسائل آدمی چلا جاتا ہے، بس وہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا، فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں. سمجھتا یہ ہے کہ میں نے حج کر لیا، حالانکہ فرض اگر چھوٹ جائے تو حج ہی ادا نہیں ہوتا. تو ابھی سے تیاری، جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی سے اس کی تیاری شروع کرنا، کیونکہ پہلا مہینہ حج کا کون سا مہینہ ہے؟ شوال کا مہینہ ہے. مسئلے مسائل سیکھیں، اپنے پیسوں کو جمع کریں. ہر آدمی کوشش کرے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس پر حج فرض ہے، وہ بھی کوشش کرے اور دوسرا آدمی بھی کوشش کرے. جب دل کے اندر طلب پیدا نہیں ہوگی تو یاد رکھنا پھر حج کی توفیق بھی نہیں ہوگی. ہم نے دل کے اندر طلب پیدا کر لی ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے، ہم نے مسجد نبی کو دیکھنا ہے، ہم نے روضہ رسول کو دیکھنا ہے، وہاں پہ ہم نے جانا ہے. کہ دل کے اندر طلب لے آنی ہے، دل کے اندر طلب پیدا کرنی ہے، دل کے اندر شوق پیدا کرنا ہے. اگر شوق ہی نہ ہوا، دل کے اندر یہ خیال کرتے رہے ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت مولانا شفیع عثمان جو دارالعلوم کراچی کے بانی تھے، اور وہ ایک نسخہ بتایا کرتے، اور لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول کو دیکھوں، میں مسجد نبی کے اندر جاؤں، میں بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کا میں حج کروں، اور اس کے پاس مال نہیں ہے، دل کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، لیکن پریشان یہ ہے کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، اس نے ایک نسخہ بتایا. اور وہ نسخہ کون سا ہے؟ حضرت مولانا رفیع عثمانی وہ نسخہ بتاتے ہیں کہ میرے باپ حضرت مولانا شفیع عثمانی دامت برکاتہم، اور وہ ایک نسخہ بتایا کرتے تھے. وہ نسخہ یہ تھا کہ ہر سال تقریباً حج کیا کرتے. تو ایک دن میں اس کے قریب ہوا، میں نے کیا کہا، حج کر کے آئے تو میں نے ان کو کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا کہ میں تیرے لیے دعا نہیں کرتا. حضرت مولانا شفیع عثمانی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں تیرے لیے دعا نہیں کرتا. تو حضرت رفیع فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی، میرے لیے باپ دعا ہی نہیں کرتا، حج کر کے آئے. کہا کہ ابا جان کیوں میرے لیے دعا نہیں کرتے؟ کہا کہ تجھے شوق ہی نہیں ہے حج کرنے کا. کہا تجھے حج کرنے کا شوق ہی نہیں ہے. کہا کہ ابا جان مجھے تو شوق ہے، میرے دل کے اندر طلب بھی ہے، میرے دل کے اندر تڑپ بھی ہے، میں تو حج کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اس کے لیے مال جمع کیا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ کے اندر تڑپ ہے، طلب ہے، آپ کے اندر اگر شوق ہے، کیا آپ نے مال جمع کیا ہے؟ مال جمع کرتے ہوئے حج کے بارے میں کہا وہ نہیں. کہا کہ میں تو اس وقت پڑھاتا تھا دارالعلوم کراچی کے اندر، ایک استاد کی حیثیت سے پڑھاتا تھا. میں نے کہا میری تنخواہ اس وقت کتنی تھی؟ 150 روپیہ. میں نے کہا ابا جان 150 روپیہ تنخواہ ہے، گھر کے اخراج بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو میں کیسے جمع کروں؟ کہا کہ 1 روپیہ بھی جمع نہیں کر سکتے؟ کہا 1 روپیہ تو میں جمع کر سکتا ہوں، اتنی گنجائش تو میں کر سکتا ہوں، 5 روپے تک میں گنجائش کر سکتا ہوں. تو حضرت مولانا شفیع عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ نسخہ بتلایا کہ آپ کیا کریں، اگر آپ کے پاس جو آدمی مالدار نہیں ہے، اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں، میں مسجد نبی کو دیکھوں، میں روضہ رسول پر جاؤں، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو وہ کیا کرے؟ 1 روپیہ اگر جتنی گنجائش ہے 1 روپے کی گنجائش ہے تو 1 روپیہ جمع کرنا شروع کر دے. ایک طرف گلا رکھ لے، اس کے اندر ڈالے تو 1 روپیہ رکھ لے. حضرت مولانا رفیع عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں 5 روپے کیا کرتا تھا، اپنی تنخواہ سے نکالتا اور اس کو ایک طرف کر لیتا، اس نیت سے، اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے، حج کرنا. میں جمع کرتا رہا، اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر طلب ہے یا نہیں ہے.
شوق ہے یا نہیں ہے؟ پھر لے جانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب قبولیت ہو جاتی ہے پھر یہ مسئلے مسائل، یہ پیسوں والی بات رہتی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جاتی ہے، خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو حج بھی کرا دیتا ہے۔ تو دل کے اندر شوق پیدا کرے۔ ابھی یہ شوال کے مہینے کے اندر کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے، ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے، ہم نے روزہ رسول کو دیکھنا ہے، تو میرے دوستو جب نیکی کا شوق پیدا ہوگا تو اللہ کی طرف سے پھر توفیق بھی مل جائے گی۔ سب سے پہلی بات طلب ہے۔ طلب تو ہو، ہم سوچے ہی نہ، ہمارے پاس تو مال نہیں، ہم غریب ہیں، ہم بھی جائیں گے حج پہ۔ آپ ارادہ کریں، لے جانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے کیا کام کرنے ہیں؟ 5 کام کرنے ہیں۔ اگر ہمارے ذمہ کے اندر فرض روزے رہ گئے، ہم نے ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ جس وقت تک قضا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے ذمہ میں باقی رہیں گے۔ میں نے کہا کہ روزوں کا فدیہ بھی نہیں دے سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم فدیہ دے کر ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہیں، جس وقت تک روزوں کی قضا نہیں کریں گے جان نہیں چھوٹے گی۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کے اندر تسلسل۔ جس طرح رمضان کے اندر نیکیاں کرتے رہے اس تسلسل کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ جس طرح ہم معاصی یعنی گناہ سے بچتے رہے، اب بھی ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے شوال کے روزے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تھوڑی سی ہمت کریں، شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ میں نے کیا کہا؟ کل قیامت کے دن اگر فرضوں میں کبھی پائی گئی نوافل کی ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح امی عائشہ فرماتی ہیں کیا کرو؟ شوال کے مہینے کے اندر نکاح کرو۔ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے کے اندر ہوا۔ 5واں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ حج کی تیاری کریں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ تو ابھی سے تیاری کرنا، مسئلے مسائل سیکھنا شروع کر دے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا وہ بھی دل کے اندر طلب لے آئے، تڑپ لے آئے، اور اسی طرح اپنے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات وہ اپنے گھر ضرور لے جائے گی۔ دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔